السلام علیکم۔ WR اسلام میں خوش آمدید۔ شب معراج رحمتوں اور نعمتوں کی رات ہے۔ اس روز حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں سے بھجوائی گئی خصوصی سواری البراق پر سوار ہو کر خالق کائنات سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے اور امت کے لیے 5 فرض نمازوں اور رمضان المبارک کے روزوں کا تحفہ لے کر آئے۔ اس رات کی فضیلتوں پر مکمل روشنی ڈالیں گے، مگر اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں شب معراج کے بیان کا مفہوم ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے ارد گرد کو اس نے برکت دی تاکہ اسے اپنی قدرت کے کچھ نمونے دکھائے۔ حقیقت میں وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ مذکورہ آیت مبارکہ میں واقع معراج کا بیان ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی اعزاز اور امتیازی معجزہ ہے۔ اس معراج کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اسراء کہلاتا ہے، جو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے، جہاں پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور اس کے بعد بیت المقدس سے 7ویں آسمان کو طے کر کے ایسی بارگاہ قرب تک پہنچے کہ جہاں بشر تو بشر کسی فرشتے کو بھی رسائی نہ ہو سکی۔ سفر کے دوسرے حصے کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کا کچھ ذکر سورہ نجم میں آیا ہے۔ اس مقام پر ملائکہ کے سردار جبرائیل امین علیہ السلام بھی سدرۃ المنتہا پہنچ کر آگے بڑھنے سے معذوری کا اعتراف کیا۔ رجب کی 27ویں شب حالت بیداری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل امین مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک براق پر لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم بالا کی طرف لے گئے۔ وہاں مختلف آسمانوں پر مختلف جلیل القدر انبیاء کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر میں سدرۃ المنتہا پہنچ کر اپنے رب کے حضور پیش ہوئے، جہاں آپ کو جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی کرایا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے عطا فرمائے، جن میں اسلامی عقائد، تکمیل ایمان اور مصائب و تکالیف ختم ہونے کی خوشخبری سنائی گئی۔ یہ بھی خوشخبری سنائی گئی کہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو شرک سے دور رہے گا، اس کی مغفرت فرمائی جائے گی، اور اہل ایمان کو نماز کا عطیہ عطا کیا گیا اور اسے معراج مومن سے تعبیر فرمایا۔ ابتدا میں 5 نمازیں فرض کی گئیں، پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خوشخبری بھی سنائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اگرچہ نمازیں تعداد میں 5 وقت کی ہیں، مگر ان کا ثواب 10 گنا دیا جائے گا۔ میں آپ کی امت کو 5 وقت کی نماز پر 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دوں گا۔ معراج میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانیاں موجود ہیں۔ اس ساری کائنات کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے بلایا تو اس میں کتنا وقت لگا ہوگا، اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اہل ایمان نے اس واقعے کی سچائی کو دل سے مانا اور اس کی تصدیق کی، مگر ابو جہل جیسے دشمن اسلام نے اسے جھٹلایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دوڑتا ہوا پہنچا اور کہنے لگا، اے ابوبکر، تو نے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ بات تسلیم کی جا سکتی ہے کہ رات کو وہ بیت المقدس گئے اور آسمانوں کا سفر طے کر کے واپس بھی آ گئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ضرور سچ فرمایا ہے، کیونکہ ان کی زبان کبھی جھوٹ سے آلودہ ہی نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سے صادق اور امین ہیں۔ میں آپ کی ہر بات پر ایمان لاتا ہوں۔ تو ابو جہل حیرت سے بولا، ابو بکر، تم ایسی خلاف عقل بات کیوں سچ سمجھتے ہو؟ مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں تو اس سے بھی زیادہ خلاف عقل بات پر یقین رکھتا ہوں۔ اسی دن سے دربار نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صدیق کا لقب ملا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور عبادات میں خلوص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔